چند دن پہلے وہ ایک خبر بھی چھپی اخباروں میں بھی آئی کہ وہ پنجاب کے کسی علاقے میں ایک عورت نے ایک چھوٹے سے بچے کا گلا گھونٹ کے، اپنے بھانجے کو گلا گھونٹ کے مار دیا۔ پوچھا گیا کیا وجہ تھی؟ کہا میرے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا اور یہ ان کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا، اس کی نند کے ہاں، لیکن میرا بیٹا وہ خوبصورت اتنا نہیں ہے جتنا اس کا بیٹا خوبصورت تھا۔ گھر کی فیملی والے اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، میرے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ وہ اکیلے تنہائی میں نعوذ باللہ من ذالک اس بچے کو لے کر گئی، اس کا گلا دبا کر اس کو مار دیا۔ یہ حسد، ساری زندگی اب سلاخوں کے پیچھے رہے، اس حسد نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہی حسد تھا جس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کروایا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، ایک بیٹے آپ کے حابیل تھے اور ایک بیٹے کا نام قابیل تھا۔ قابیل حسد کا شکار ہو گیا، حابیل آپ کا بیٹا، اور اصول یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک بیٹا پیدا ہوتا، ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی، جو پہلے پیدا ہوئے اس کا بعد والوں میں سے نکاح ہو جاتا تھا۔ ان کی شریعت میں یہی جائز فرمایا۔ اب پہلے جو پیدا ہوا حابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی، اس کا نکاح جب حضرت آدم علیہ السلام قابیل کے ساتھ کرنے لگے، اور جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ کرنے لگے، تو یہ قابیل یہ حسد کا شکار ہوا اور اس نے کہا نہیں، چونکہ میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے وہ خوبصورت ہے اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں ہے، تو اس کا اس کے ساتھ کرو، میرا میرے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا آپس میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ پچھلی کسی اولاد میں سے نکاح ہوگا۔ تو یہ ایسا حسد کا شکار ہوا۔ اللہ اکبر، نبی کا بیٹا ہے، لیکن اس گناہ نے، اس برائی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ قابیل، اس کے شروع میں قاف آتا ہے، قاتل، اس کا نام یاد رکھنے کے لیے، قابیل قاتل، حابیل جو ہلاک ہوئے، شہید ہوئے۔ تو پھر اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ آؤ قربانی دیتے، جو قربانی قبول ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا تو یہ قربانی دینے لگ گئے۔ تو اس وقت قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ تھی، آسمان سے آگ آتی، وہ آگ آ کر اس قربانی کو کھا لیتی اور وہ قربانی قبول ہو جاتی۔ تو دونوں نے قربانیاں دی، تو آگ آئی آسمان سے، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف سے بھی یہ امر اور حکم اور نشانی علامت پائی گئی، اب حابیل کا نکاح اس سے اور جو حابیل کی بہن اس سے تمہارا نکاح ہوگا۔ لیکن یہ حسد کا ایسا شکار ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا اگر تم جو ہے وہ نہیں مانو۔ تو حابیل نے کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا میری طرف تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں قاتلوں میں سے نہیں ہونا چاہتا، ظالموں میں سے نہیں ہونا چاہتا۔ بہرحال اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، پہلا زمین پر قتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، قتل کرنے والوں کو گناہ تو ملے گا، ان کی تعداد کے برابر یہ گناہ اور عذاب یہ قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے اس برائی کی بنیاد رکھی زمین پر۔ یہ پہلا قتل تھا، اس نے اس کی بنیاد رکھ دی۔ تو یہ حسد ہی ہے انسان کو کہاں سے کہاں ابھار دیتا، رشتے توڑوا دیتا، بہنوں میں دراڑیں ڈال دیتا، بھائی ایک دوسرے سے نفرت کر لیتے، اور یہی سوچ ہوتی اس کی نعمت چلی جائے، اس کی نعمت چلی جائے۔ اچھا، جس سے حسد ہے وہ اگر کبھی کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو اس کی دوسری نشانی یہ کہ یہ خوش ہوتا ہے، یہ خوش ہوتا ہے، ہاں اچھا ہوا، اس کے ساتھ اور ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، یہ خوشیاں منا لو۔ یہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے۔ جب اس کو خوشی ملے تو یہ اپنے دل میں دیکھے، اس کو رنج پہنچا تو یہ حسد کرتا ہے اس سے، جب اس کو رنج ملے اور یہ خوشیاں منائے تو یہ اس سے حاسد ہے، حسد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیم ہے حسد نہ کرو، رش کرو، رش کرو۔ اگر کسی کی نعمت دیکھو تو یہ نہ کہو اس کی نعمت اس سے ختم ہو جائے، ارے نعمتیں دینے والا رب ہے، رب سے مانگو یا اللہ اس کی نعمت اس کے پاس رہے، تیرے خزانوں میں کچھ کمی نہیں، مجھے اپنے خزانوں سے عطا فرما، مجھے تو عطا فرما۔ اللہ سے مانگو، جس رب نے اس کو دیا ہے
وہ تمہیں بھی ضرور دے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ آخری روایت اور آخری بات عرض کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جس آدمی کو میری تقسیم پر رضامندی نہیں، جو میری تقسیم پر راضی نہیں ہے، اسے چاہیے کہ پھر وہ خدا کسی اور کو بنا لے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی تقسیم ہے میرے بھائیو دوستو، اس پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ جس کے ساتھ جیسا معاملہ فرمایا، اللہ کی یہ تقسیم ہے، اور یہی تو رب کی الوہیت اور ربوبیت اور ہمارا ایمان اس پر کہ جیسا وہ فیصلہ فرمائے ہم اس پر راضی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے، آمین۔